بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، عزیزان محترم دوستو بزرگو، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات معراج فرمائی تو جہنم کو دیکھا تو اس میں لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج والی حدیث مبارکہ ہے میں آپ کو اس سے روشناس کروں گا۔ لباس میں ایسی زینت کرنی جو شریعت میں جائز نہیں ہے وہ بھی عذاب قبر ہے۔ خطیب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات میں چند آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے جسم آگ کی کینچیوں کے ساتھ کٹے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایسی زینت کرتے تھے جو شریعت میں ان کا حلال اور جائز نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک گڑھا دیکھا جہنم میں جس سے بدبو آ رہی تھی اور اس سے چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو ایسے کپڑوں کے ساتھ زینت کرتی تھی جو ان کے لیے ناجائز تھا۔ شریعت محمدی میں عزیزان محترم لباس باریک یا زینت سے پہننا جرم ہے، اس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اسی حدیث معراج کی رات میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اصحابوں کے حق میں بے ادبی کے الفاظ بولنے سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے گا وہ جہنم میں سڑے گا، مرے گا۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو دنیا میں سے نکلا وہ بدگوئی کرنے والا تھا، دنیا میں میرے اصحابوں سے کسی کے حق میں تو اللہ اس پر ایک ایسا جانور مقرر کر دیتا ہے جو اس کے گوشت کو نوچتا رہتا ہے، اس عذاب کا درد وہ قیامت تک اٹھاتا رہے گا۔ یہ شرع صدور میں بھی ہے۔ اخرج عن ابی اسحاق، حضرت ابی اسحاق فرماتے ہیں کہ ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس میت کے منہ سے کپڑا اٹھایا تو اچانک ایک سانپ دیکھا، اس میت کی گردن پر لیٹا ہوا تھا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ پاس لوگوں نے کہا کہ یہ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گالی دیا کرتا تھا۔ کیا ثابت ہوا؟ جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو گالیاں دے گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں مرے گا۔ عزیزان محترم، آپ عبرت سے جو ہے عبرت پکڑیں، کسی صحابہ کو گالی نہیں دینی، اگر گالی دیں گے تو جہنم میں سڑیں گے۔ میرا کام ہے آپ تک حدیث کو پہنچا دینا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دینا۔ یزید ابن ابی زید اور عمارہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو جب قتل کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد وہ ہے جو میرے حسین کو شہید کروایا یزید کے کہنے پر، تو اس کا سر اور اس کے دوسرے تمام ساتھیوں کے سر لا کر ایک گڑھے میں رکھ دیے گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے شہید ہو گئے اور اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، تو جب یزید کی باری آئی اور عبید اللہ بن زیاد کی باری آئی، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے سروں کو ایک گڑھے میں رکھ دیا گیا۔ کہلا عبید اللہ بن زیاد نہیں مرا بلکہ ان کے ساتھی بھی ان کو قتل کر کے ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا، پس ایک بڑا سانپ آیا جس کی ہیبت اور دہشت وحشت سے تمام لوگ متفرق ہو گئے، بھاگ گئے، اور وہ سانپ عبید اللہ بن زیاد کے ناک سے داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلا، پھر منہ سے داخل ہوا اور ناک سے نکلا۔ پس وہ سانپ اس کے ساتھ اسی طرح کرتا رہا اور بہت دیر تک اس کو اسی طرح تکلیف دیتا رہا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کے سر سے نکل کر دوسرے سروں میں داخل ہوتا رہا، پس کئی بار اس نے اسی طرح کیا۔ پھر معلوم نہیں کہ وہ سانپ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا،
یہ عزیزان محترم حوالہ دیکھنے کے لیے میری تفسیر کرمانی زیر آیات کیفا تکفرون کے جو زیر میں موجود ہے، اور شرح صدور سے میں نے لکھی ہے، اور یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ عزیزان محترم، جو کسی کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کسی کے ساتھ کوئی کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آپ کو اس جو ہے قصہ سے عبرت پکڑنی چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں کہ قبر پر بول و براز کرنا عذاب قبر ہے، پیشاب وغیرہ کرنا عذاب قبر ہے۔ ابن اسحاق نے عمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پاخانہ کیا تو اس شخص کو جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور اس دیوانگی کی حالت میں وہ کتوں کی مانند بھونکتا پھرتا تھا۔ وہ اسی حال میں مر گیا جب اس کی قبر میں سے چلانے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جو عزیزان محترم، تو یہ تو میرے آقا کا نواسہ تھا۔ آپ بھی کسی کی قبر پر پیشاب نہیں کرنا، پاخانہ نہیں کرنا، اس سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ عبرت کی باتیں ہیں، آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ بہقی نے، میں نے یہ حدیث بھی ساتھ لگائی ہے اپنی تفسیر کرمانی میں، اس سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج شریف کی حدیث میں فرمایا کہ پھر میں تھوڑا سا آگے گیا، یہ میں حدیث معراج والی بتا رہا ہوں، تو ناگاہ ایک خوانچہ نظر آیا کہ جس پر موٹا گوشت ایسا خراب تھا کہ اس کے قریب بھی کوئی نہ جا سکتا تھا، اور ناگاہ ایک خوانچہ دیکھا جس پر بدبودار گندا گوشت تھا، اس کے پاس لوگ بیٹھے اس کو کھا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے تھے۔ رشوت حرام ہو یا کوئی ایسی چیز حرام ہو، سود حرام ہو، کوئی بھی ہو، حرام کھانا قبر کا عذاب ہے، جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سود کھانے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ جو سودی ہیں وہ عبرت کی جو ہے عبرت لیں سے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں بھی آیات مبارکہ کافی ہیں سود کے متعلق، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا سا آگے گیا۔ یہ حدیث میں معراج والی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو اچانک میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ گھڑوں جیسے بڑے بڑے تھے۔ جب ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کا ارادہ کرتا تو بڑے پیٹ ہونے کے باعث اس وقت گر پڑتا اور دعا مانگتا، اے اللہ قیامت کو قائم نہ کیجیو، کیونکہ قیامت کا عذاب ان کو اس عذاب سے بھی بہت سخت معلوم ہو رہا تھا۔ وہ فرعونیوں کے راستے پر تھے، جب فرعونی وہاں سے گزرتے تو یہ لوگ ان کے پاؤں کے نیچے لترتے تھے، تو میں نے ان کی آواز کو سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف فریاد کر رہے تھے، کرتے تھے کہ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ جن محترم، سودیوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل کو نہیں ہے، ایک سانس آیا دوسرے کی سانس کا یہ خبر نہیں۔ تو عزیزان محترم، سودیوں، میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سود نہیں کھانا۔ اب یتیموں کا مال ظلم سے کھانا عذاب قبر ہے۔ میں وہ عمال، وہ بد عمال آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں جو کرتے ہیں، ان سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو جو یتیموں کا مال جو ہے ظلم سے کھاتے ہیں، زبردستی کھاتے ہیں، ان کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ان کا حوالہ دیکھنے کے لیے میری تفسیر کرمانی دیکھیے عربی عبارت، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تھوڑا سا میں اور آگے بڑھا تو اچانک ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان کے منہ کھول کر فرشتے ان میں انگارے ڈال رہے تھے، انگارے بھر رہے تھے، اور وہ انگارے ان کے نچلے راستے سے نکلتے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے اللہ کے محبوب، یہ تیری امت سے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔
اے ظالم لوگوں، یتیموں کا مال نہیں کھانا، ان کے ہاتھ پر، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، ان کی ہاتھ سے مراد ان کی خدمت کرنی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ دو چلے جاؤ۔ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کھانا دو، لباس دو، ان کی خدمت داری کرو۔ جو عورتیں دنیا میں زنا کرتی تھی ان کو بھی عذاب قبر ہوگا۔ تو اے لوگوں، اے عورتوں، عبرت پکڑو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا سا آگے گیا تو اچانک ایسی عورتیں دیکھی جو اپنے سینوں کے ساتھ بندھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتی تھی۔ عیب اور غیبت کرنے سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ جہنم میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ فرمایا، وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو اس حدیث کو کہتے ہیں معراج کی حدیث۔ حدیث موجود ہے، میں نے اپنی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے پڑھ بھی لینی ہے اور میں عرض بھی کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا پھر میں تھوڑا سا آگے چلا تو ایک قوم سے گزرا جو اپنے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا آج کے دن تو اپنا گوشت کھا جس طرح اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، امین نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو عیب ظاہر کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ عزیز محترم، عبرت کے ناخن لو، عبرت پکڑو، کسی کا عیب نہیں بتانا، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ عیب ان کا بتانے سے اور غیبت کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ جو لوتی عمل کرتا ہے قیامت کے دن روز محشر میں ان کا لوتیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم ایسا کام کرتی تھی لوتی، تو اس کو بھی قبر عذاب ہوگا۔ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے امت کرے گی وہ بھی ان کا انجام بھی ان جیسا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ان انس مرفوعا مما امتی یعمل علی عمل قوم لوط، جو شخص میری امت سے قوم لوط کا عمل کرتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ انہی کی طرف پھیر دیتا ہے، یعنی لوتیوں کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن روز محشر کے دن انہیں لوتیوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عزیز محترم، یہ شرح و صدور میں بھی موجود ہے حدیث۔ ابن اسحاق نے باسنن مستور سے عمر ابن اسلم سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس، عزیز محترم میں جو حدیث عرض کر رہا ہوں یہ معراج کی حدیث ہے، اور یہ معراج کی حدیث بہت لمبی ہے، اور پھر عزیزان محترم اس میں جو مسائل ہیں وہ میں نے عربی سے اردو میں جو ہے ٹرانسلیشن کی ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، ہم نے اس کو دفن کر کے آگے تو تیسرے دن کسی عذر کے باعث جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس کی قبر، تمام قبر ویسے ہی تھی، حتیٰ کہ لحد کے اینٹیں بھی اس طرح برابر تھی، لیکن لحد میں وہ مردہ کوئی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا وکیع ابن جراح سے اس امر کی بابت سوال کیا، پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، جو شخص دنیا میں قوم لوط کی طرح بد عمل کرتا ہے اس کو قبر میں ان لوتیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو لوتیوں کا حال میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو اپنی والدہ کو تکلیف دے، اپنی امی کو تکلیف دے، ان کی نافرمانی کرے یا ناراض کرے، اس کو بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حدیث موجود ہے وَأَخْرَجَ إِلَّا السَّبْحَانِي فِي التَّرْغِيبِ عَنِ الْعَوَامِ، ابن حوشب یہ حدیث کے راوی ہیں، اور میرے پاس وہ حدیث موجود ہے جو میں اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے، اور میں اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ترغیب میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے ترغیب، عربی کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ عوام ابن حوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک قبیلہ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں قریب ایک قبرستان تھا، تو جب عصر کا وقت ہوا تو اس قبرستان میں سے ایک قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک آدمی نکلا، ایک مردہ نکلا جس کا سر گدھے کے سر کی طرح اور دوسرا جسم انسان کے جسم کی طرح تھا۔ بس وہ شخص 3 دفعہ گدھے کی طرح ہینگا، پھر وہ قبر میں داخل ہو گیا اور قبر اس پر برابر ہو گئی۔ میں نے اس کا حال لوگوں سے دریافت کیا کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص شراب پیا کرتا تھا،
جب اس کو نشہ سے افاقہ ہوتا تو اس کی ماں نصیحت کرتی، اے میرے بیٹے، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جا، تو یہ اس کے جواب میں کہتا، تو گدھے کی طرح کیوں ہینگتی ہے؟ پس یہ شخص عصر کے بعد مر گیا، پس ہر روز ہر دن عصر کے بعد اس کی قبر پھٹ جاتی ہے اور یہ شخص گدھے کی طرح ہینگتا ہے، پھر قبر اس پر برابر ہو جاتی ہے۔ پس یہ بدعمالیاں ہیں جن سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے ان سے پرہیز کرے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ ہم کو قبر کی عذاب سے بچا لے، یا اللہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ عزیزان محترم، آپ بھی یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ شرح صدور میں موجود ہے جو میں نے قصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حدیث عرض کی ہے، ترغیب میں بھی ہے، شرح صدور میں بھی ہے، جس کے راوی جو ہے عوام ابن حوشب ہے۔ تو آج میں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں، وہ حدیثیں بتائیں کہ جن بدعمالیوں سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ عرض کروں گا کہ نیک اعمال کرنے سے قبر کے عذاب سے خلاصی ہوتی ہے اور قبر میں روشنی عطا ہوتی ہے، اور وضو کامل کرنے سے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سیدھے راستے پر اور قرآن مجید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی اور دوسرا چینل کرمانی ٹی وی 1 اور تیسرا چینل کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کریں، تاکہ یہ میرے تقریر، وائز اور میری نصیحت آپ تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے، تیسروں تک پہنچے، پوری دنیا میں پہنچے۔ میرے رب کا کلام ہر آدمی، کافر ہو یا مسلمان ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، مرزئی ہو، ان تک پہنچے، تاکہ وہ بھی قرآن مجید پر پورا عمل کرے، اور پھر اس دنیا سے جو ہمارا سفر ہے وہ سیدھے راستے پر سفر ہو، اور مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، وہ بھی ان کو بھی ثواب۔ انڈیا کے یہودی تو نہیں ہیں، انڈیا کے ایسے لوگ ہیں جو مردوں کو جو ہے آگ میں جو ہے جلا کر جو ہے راکھ جو ہے ان کو دریائے گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ایسا بہت غلط فعل ہے، ان سے بھی عزیزان محترم عبرت پکڑنی چاہیے، ان کو بھی کلمہ پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ لوگ انڈیا والے کلمہ پڑھ لیں، اس دنیا سے بھی آگ سے بچ جائیں گے، جب مرتا ہے ان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ آگ سے بچ جائیں گے، اور قبر میں جب جائیں گے سجین میں تو عزیزان محترم اس سے بچ کر علیین میں جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیدھے راستے پر نہیں ہے، اور اس کے بعد جو کافر مجوسی ہیں، انڈیا کے ہندو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کلمے کو بگاڑ کر جو ہے سناتے ہیں، میں نے دیکھا ہے نیٹ پہ، ایسے لوگ ہیں بہت بڑی لمبی داڑھی مونچھیں منہ میں چاہتی ہیں، بغلوں میں 3 گز کے بال ہیں، وہ کلمہ کی بہودی کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم، وہ جب مریں گے ان کو پتہ چلے گا، جب وہ سڑیں گے آگ میں ان کو پتہ چلے گا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ انہوں نے کس طرح بگاڑ کر رکھی۔ اور میں اس دن ان سے پوچھوں گا قیامت کے دن کہ تم نے کلمہ کو بگاڑ کر دنیا کو اور نیٹ پہ دکھایا تھا، اب تمہارا انجام کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔